प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। चौधरी साहब, इनफैक्ट ये आपके नज़र से भी गुजरा होगा, PTI के रहनुमा जो बैरून मुल्क इस वक्त हैं, जुल्फी बुखारी साहब अगेन जाके अमेरिका में कांग्रेस का दरवाज़ा खटखटाया और कांग्रेशल पैनल को कहा गया है कि जी पाकिस्तान के अंदर बड़ी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, वहाँ पे लोगों के फेयर ट्रायल नहीं हो रहे। बट माजी में तो हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम ही अमेरिका पे था कि उनकी हुकूमत को गिराया गया वहाँ से। अब वहाँ जाके एक तो ये है कि इस तरह के इशूज़ को उठाना कितनों को दुरुस्त लगता है, फिर आपको लगता है कि वहाँ से कोई ऐसी मदद मिल पाए कि जिससे पाकिस्तान के अंदर आपके मसाइल हल हो जाएंगे? शाह साहब, जुल्फी बुखारी ने जो एफर्ट की हैं ज़ाहिर है वो तो अप्रिशिएट होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे भी आप देखें ना कि वो ईमेल वाला झगड़ा आ गया, यानी उनको कहा गया सजाद बरकी साहब के मुबीना तौर पे जो कहा, फिर उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन दी। अब गुजारिश ये है कि वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई हैं, ह्यूमन राइट वायलेशंस में जो यूरोपियन यूनियन है उनका एक बड़ा फर्म स्टांस हमेशा रहता था, लेकिन हम देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स भी वर्ल्ड इकोनॉमी की तरह डाइल्यूट हो गए, वो भी नीचे चले गए हैं। अब वहाँ पे उस शद्दोमत के साथ नहीं किया जा सकता। अमेरिका में भी बाज़ ऐसे वाक़यात रिसेंटली हुए हैं जिसमें ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो है वो देखने को मिली है और उसमें अदालतों ने कोई अपना रोल अदा नहीं किया और यूरोपीय यूनियन भी इस मामले पे खामोश है। अब जो इस वक्त दुनिया के हालात बने हैं, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की डेवलपमेंट्स हैं, 2 जंगें हो चुकी हैं, इजराइल ईरान की जंग ने पूरे खित्ते को हिला दिया है, इंडिया पाकिस्तान की जंग ने पूरे खित्ते को ऑलमोस्ट हिला दिया। तो ये जो चीज़ें हैं और फिर इसराइल का एक जो उनका वो कसाब जो है, वो एक कातिल जो एक बीबी जो है वो जिस तरह से लगा हुआ है, और फिर उसके बाद एक दबाव है वेस्ट का इसराइल को तस्लीम करने पे, हमारे यहाँ पे तो वो मुमकिन नहीं है। तो ये चीज़ें भी ज़हन में रखनी है। सिर्फ आप ये कहें कि वहाँ पे यहूदी लॉबी का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है अमेरिका में, और वो जो है वो इमरान खान जैसे शख्स को जो कि इस्लाम की बात करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की बात करते हैं और हर जगह बात करते हैं और बड़े इफ़ेक्टिव हैं, उनकी बात सुनी जाती है, उनको वो क्यों बाहर आके जो है पाकिस्तानी कौम को जो कि ज़ाहिर तौर पे उम्मा का वाहिद एटमी ताकत है, उसको जो है वो करने देंगे। तो ये मामलात वहाँ की भी सियासत इस तरह से ही है, लेकिन ये एफर्ट अपनी जगह, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। कम से कम आवाज़ उठनी चाहिए जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं यहाँ पे। सहाफ़ती तंजीमें भी चुप कर गई हैं, वकला तंजीमें भी चुप कर गई हैं, और कोई तारिक खलील सिंधु साहब तो मज़लूम लोग हैं, इनकी पार्टी तो तो मज़लूम है, ये तो कैदी हैं उसके, और इनके जो लीडर हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो तो उनको भी कैद हुई है, वो तो उधर रायबरेली में कैद है ना, मुक़य्यद है। लेकिन आप तो सर लेकिन माजी में तो आप गिला करते हैं, अभी भी आप फरमा रहे हैं ना कि आप इंसानी हकूक़ के मामलात भी काफ़ी हद तक कंप्रोमाइज़ कर गए, उनके भी एक पॉलिटिकल उसको नज़र से उनको एड्रेस किया जाता है। तो फिर सर माजी के आपके गिले अमेरिका से गोया कि हुकूमत आपके गिराने वाले हुई थी, आज उससे अतार के वो कहते हैं ना लोंडे से दवा मांगने जा पड़े हैं सर आप। तो ये तो लगता ही है कि आप एक और क्रिटिसिज्म को दावत दे रहे हैं ना, गोया कि डोमेस्टिक इश्यूज़ को आप वहाँ जाके एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। शाह जी, एवरी डे इज अ न्यू डे इन पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में ये सिलसिला चलता रहता है। मैं तो मुज़ाकरात ही होते हैं ना, पॉलिटिकल जमातें जो है मुज़ाकरात करती हैं, बाहर वालों से भी अंदर वालों से भी मुलाकातें होती हैं। मामलात तो हल इधर होने हैं, तो इधर जो जिन्होंने मामलात हल करने हैं, मेरा तो नहीं ख्याल उनकी दिलचस्पी है, और मामलात जब भी हल होने के करीब होते हैं, हम भी कोई ऐसी डांग मारते हैं जिनसे वो काम जो है वो तितर बितर हो जाता है। हम जो कंफ्यूज हैं, सिद्धू साहब से भी जी अंदर भी कंफ्यूज है और बाहर भी कंफ्यूज है कि करना की है, असी जाना किस राह पैना है। अगर वो हमें पता लग जाए, हमने तो देखे, हम तो बड़े क्लियरली इमरान खान साहब को, मैंने भी, फवाद चौधरी ने भी, दूसरे भी, हम तो बड़े क्लियर हेडेड है कि आपको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, आपको सियासी दबाव कायम करना पड़ेगा, सियासी लोगों के साथ बैठ के। तारिक खलील सिंधु और मेरा ज़ाती ताल्लुक अपनी जगह, सियासी तौर पे इनकी पार्टी और हमारी पार्टी में बड़ा डिफरेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सारे किसी न किसी जगह पे तो जुड़े हुए हैं।
چاہے وہ آئین کا نظام ہو, جمہوریت کا نظام ہو, انصاف کا نظام ہو, صاف شفاف الیکشن ہو اور پولیٹیکل سپیس ری گین کرنی ہو. تو یہ تو ہمارے سارے مسائل ان کے اور ہمارے ایک ہیں. جب تک یہ نہیں ہوں گے, پاکستان دوبارہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں چلے گا تو معاملات نہیں حل ہوں گے. سندھو صاحب انفیکٹ ایک تو یہ ہے کہ بھئی زلفی بخاری صاحب کا وہاں جانا کتنا ٹھیک تھا غلط تھا, بٹ پاکستان کے اندر ایشوز تو ہے نا سر ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے یہ, نہ صرف پاکستان میں, گلوبلی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو بات کرتا ہوں کہ جو بھی جہاں پہ وائلیشن ہوگی دیر آر گلوبلی, مطلب آپ دیکھیں نا جو کچھ بھی ہو رہا ہے پورے ورلڈ میں. لیکن جو سب کی میں بات کو ود اٹ موسٹ ریسپیکٹ میں کہوں گا کہ زلفی بخاری صاحب نے اپنی طرف سے جو بھی کوشش کی, لیکن علیمہ خان صاحبہ نے, میں دوبارہ کہتا ہوں قابل احترام ہے, انہوں نے اس کو ڈس آن کر دیا. ڈسون کی جی میڈیا پہ مطلب پولیٹیکل پارٹی کے اندر جی خود انہوں نے. دوسرے نمبر پہ میں چاہتا ہوں کہ ویسے تو بہت سینئر ہیں, لیکن ایک میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس شخص کے نام پہ یہ بنا ہے, جس کے پاس یہ گئے ہیں, جہاں سے قرارداد منظور کروانا چاہتے ہیں زلفی بخاری صاحب, ہی واز دا کانگریس مین, ابھی نہیں ہے, ہی از نو مور ان دا ورلڈ, بٹ اس کے نام سے واٹس ایور فاؤنڈیشن واٹس ایور. تو وہ ہولوکاسٹ کا حامی تھا اور ہی از دا واحد کیلیفورنیا کا واحد جیوز سینیٹر تھا, کانگریس مین تھا, جن سے یہ ابھی قرارداد منظور کروانا چاہتے ہیں. اور اس ریزولوشن کا لیجسلیشن پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا, نہ وہاں پہ نہ یہاں پہ. کوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے سیکرٹری کی یا ٹرمپ صاحب کی یا کسی اور کی کوئی بات آئی ہو, ٹھیک ہے, بات ماننی پڑتی ہے, باتیں ہوتی ہیں, سارا کچھ ہوتی ہیں, لیکن کیا ان کی طرف سے کچھ چیز ایسی آئی ہے؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل. تو یہ ریزولوشنز ہیں, یہ تو بہت, میں بھی جاتا ہوں یو این او میں, جنیوا بھی جاتا ہوں, نیو یارک بھی جاتا ہوں, ساری جگہ ابھی ریسنٹ ہو کے ہوں, یہ ہوتی رہتی ہیں. لیکن اس کے باوجود ٹھیک ہے زلفی بخاری صاحب کے اپنا ہے, لیکن اس کو بھی تو اون نہیں کر رہے ہیں. بات تو یہ ہے کہ پارٹی اس کو بھی نہیں اون کر رہی. کہ پارٹی اون نہیں کر رہی, پاکستان کے ڈومیسٹک معاملات ان کو انٹرنیشنل لیول پہ جا کے کسی اور ملک میں جا کے. وہ ٹھیک ہے, میں بالکل کہتا ہوں اپنے گھر کے جو گندے کپڑے ہیں وہ باہر جا کے نہیں دھونے چاہیے, بازار میں نہیں دھونے چاہیے, لیکن یہ تو ان کو بھی ڈس اون کر رہے ہیں. کہ اگر ایک مثال میں, چلو جی میں جانتا نہیں زلفی بخاری کون ہے, سونا کافی رچ آدمی ہے, لیکن یہ سنا ہے کہ اگر وہ چلا ہی گیا ہے تو اس کو بھی خود ان کے خان صاحب کی سسٹر محترمہ. اور دوسرے نمبر پہ ابھی جو بات کر رہے تھے, بڑی پیاری بات کی اپنا فیصل بھائی نے, کہ وکلا کے حوالے سے, کین یو بلیو ان کے اپنے جھگڑوں نے سپریم کورٹ میں ان کو 39 سیٹوں سے بھی محروم کر دیا. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ سینیٹر پلوشہ خان صاحب پیپلز پارٹی سے ہیں. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ہم ڈسکس ڈیبیٹ تو اس وقت پولیٹیکل کر رہے ہیں جس میں انگیجمنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, وہ خود کنفیوزڈ ہیں. بٹ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ہے کہ پھر امریکی کانگریس کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے, اگرچہ پارٹیز کو ڈس اون کر رہی ہے, بٹ انسانی حقوق کے مسائل, یہاں پہ فیئر ٹرائل کے ایشوز کو وہاں پہ لے جایا گیا. اپارٹ فرام اٹ کہ وہ کتنا درست یا صحیح اقدام تھا, بٹ آپ کو لگتا نہیں پلوشہ صاحبہ کہ پاکستان کے اندر یہ ایشوز ہیں, اور گویا کہ ماضی میں تو پیپلز پارٹی جیسی جماعت نے بھی اس کو بھگتا ہے. بھٹو صاحب کا جس طرح کا ٹرائل ہوا, بعد میں عدالتوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ان کو جوڈیشل مرڈر کیا گیا. تو کیا کہیں گی, اگر ملک کے اندر ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا جاتا تو پھر پارٹیز کے پاس کیا فورم باقی رہ جاتے, وہ تو جائیں گے اس طرف؟ نہیں, مجھے علم نہیں ہے کون سی کانگریس میں کون گیا ہے اس بات کا. میں جی زلفی بخاری صاحب گئے, انفیکٹ کانگریشنل پینل کے پاس گئے امریکہ میں, اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی بڑی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. یہ تو پہلے بھی کرتے رہے نا شیرازی صاحب, یہ کو پہلی دفعہ تو نہیں کرے, پہلے بھی انہوں نے ایک روم ہائر کیا تھا, اس میں لوگوں کو بٹھا کے جو بھی ہوئے. دیکھیے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, جب اگر آپ نے بات کرنی ہو ملک کے خلاف تو آپ کر سکتے ہیں, کسی بھی پارلیمنٹ میں آج آپ آ جائیں, ہمارے پاس آ جائیں, کوئی نہ کوئی 10-12 سینیٹر تو آپ کو بلڈنگ میں مل جائیں گے, ان کو بٹھا کے آپ اگر کوئی ایک لیکچر دینا چاہ رہے ہیں دے دیں. لیکن صرف بات یہ ہے کہ اس سے پہلے اس ملک میں جو بھی رواج رہا ہے, پارٹیز نے اپنی جنگ اندر گھر ملک میں لڑی ہے, آمریتوں سے لڑی ہے, ڈکٹیٹروں سے لڑی ہے, لیکن باہر جا کے اپیلیں نہیں کی. جس دن آپ باہر چلے جاتے ہیں اور باہر جا کے آپ اپیل کرتے ہیں یا آپ کوئی پریشر باہر سے پڑواتے ہیں, دلوانے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر وہ چیز جو ہے وہ ایک اور پیرائے میں چلی جاتی ہے. جس نے بھی دیکھ لیجئے بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا, تو ہم نے کیا جا کے یونائٹڈ نیشنز کو اپیلیں کی ہیں, یا ہم نے جا کے کہیں ملک کے خلاف کوئی ایک ملک کو کٹہرے میں کھڑا کرنا. آپ یہاں کریں, آپ یہاں بولیں, آپ عوام سے اپنا مقدمہ جو ہے ان کے سامنے پیش کریں. اگر عوام آپ کے ساتھ کھڑے تو کون آپ کو روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا. اگر آپ کے ان کے پیچھے عوام آ جاتے ہیں, کل کہیں تو زیادہ بھی نہیں میں کہتی, کوئی 4-5 لاکھ ہی اسلام آباد پہ آج کی طرف آ جاتے ہیں, مارچ کرتے ہیں, تو وہ نقشہ خود ہی بدل جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے نا, کیونکہ ان کی اپنی بھی جو ہے
ان کی اپنی روز میں اتفاق نہیں ہے، ان کی اپنی صفحے منتشر ہیں، ان کے اپنے لوگ 10 جگہ پہ رپورٹ کرتے ہیں، 10 جگہ سلوٹ مارتے ہیں، تو مجھے بتائیں پھر اتنا تو نہیں ہو سکتا۔ خان صاحب نے میرے خیال میں اعلان بھی کر دیا ہے کہ مجھے کچھ ہو گیا تو یہ ہوگا وہ ہوگا۔ لیکن پلوشا صاحب انفیکٹ کیا یہ عوام کے تھرو ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے، یا پولیٹیکل فورسز بھی سمجھتی ہیں کہ وہاں فیئر ٹرائل کی اگر بات کی جا رہی ہے کہ نہیں مل رہا تو درست بات ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں تو یہ بھی درست بات ہے، اور اگر کوئی پارٹی منتشر ہے، عوام کو اکٹھا نہیں کر سکتی، پبلک پریشر بلڈ اپ نہیں کر سکتی، تو باقی سیاسی جماعتیں اس لیے خاموش رہیں گی کیونکہ ان کے مخالفین کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تو لہٰذا ان کے لیے کوئی سیریس میٹر نہیں ہے یہ؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر آج کسی کے ساتھ ہوگا دوسرے خاموش رہیں گے تو کل ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ یہ تو ایک ایسے دائرہ ہے، دائروں میں چلتا ہے معاملہ، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ انسانی حقوق ہر ایک کے ہیں، جو جس کو پھانسی کی سزا بھی ہو جاتی ہے، جو قاتل بھی ہوتا ہے، جو سنگین مجرم ہوتا ہے، اس کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں نا، تو لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کسی کے یہاں حقوق نہیں ہے، حقوق پہ بات ہونی چاہیے۔ لیکن دیکھیے باقی جو سیاسی فورسز ہیں ان کے ساتھ تو یہ بیٹھ کے بات نہیں کرنا چاہتے۔ کس دن انہوں نے کسی کے پاس مولانا کے ساتھ مولانا نے بڑا دل دکھایا، ان کو ساتھ ملایا، آج گنڈا پور صاحب ان کے خلاف کیا زبان استعمال کر۔ اس لیے دیکھیے اگر ان میں ذرا بھی عقل سمجھ ہوتی ہے، ریکنسیلیشن کی طرف جاتے، ان کے لوگوں کا ایم ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے لیڈر کو جیل سے باہر نکالیں یا جیل سے باہر نکالنے کی تردد کریں۔ یہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کی جو یا تو اس حد تک منتشر ہو گئی ہے جماعت، ہوتی بھی ہیں ہاں، لیکن اس حد تک منتشر ہونا، آخر کوئی 10 12 20 لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو نہیں ہٹتے، جو سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، کوئی حل نکالتے ہیں، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اور بارہا یہ کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ نہیں جائیں گے، ہم تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ کتنی دفعہ کوئی گیا ہے کسی نے جا کے، اور زرداری صاحب سے بات کر لیں، وہ تو ویسے ہی مصالحت کے بادشاہ، ان کے پاس کسی کو بھیجے، آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ نہیں۔ خلیل طاہر سندھو صاحب آپ کی بات پہ کوئی رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی ان کا پروفیسر صاحب باقی ساری باتیں آپ کی درست ہیں، میں ان کو ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ ایک بات آپ نے تھوڑی سی میرے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے کہ 4-5 لاکھ 4-5 ہزار کرنا چاہیے، آپ نے تو بہت زیادہ تعداد کر دی۔ میرا مطلب ہے جس ملک میں 25 کروڑ کے ملک میں 5 لاکھ بھی کوئی اتنا نہیں، یہ تو آپ نے ان کے لیے بہت تعداد کر دیا، 4-5 ہزار۔ چلیں کچھ بھی لے آئیں، لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ لاکھوں میں کھڑے ہوتے ہیں نا، جب عوام نکل آئے کون روک سکتا ہے؟ لیکن بہرحال اب بات یہ ہے کہ اگر عوام بھی نہیں نکل رہی، آپ کی طرف سے بھی منتشر ہے، تو آپ مصالحت کا طریقہ اپنائیں نا۔ آپ پھر دھمکیاں بڑھتی ہیں، اور ریاست کے ساتھ دیکھیے جس نے بھی ٹکر لی ہے وہ نہیں سروائیو کر سکا ہمارے میں، لیکن اس میں بڑا انقلاب۔ ایک چھوٹے سے بریک کے لیے مجھے کہا جائے، بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو سے آگے بڑھاتے ہیں۔